السلام علیکم، میں ہوں نجم ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ ود نجم۔ اللہ پاک نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے قربانی کا تصور تب سے ہی ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ملے گا۔ اس دنیا میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم کے بیٹوں نے پیش کری، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ جب حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کری تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اس دور میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک آسمان سے ایک آگ کا شعلہ یا بجلی بھیجتے تھے اور وہ اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، جس سے قربانی قبول ہونے کا اور نہ قبول ہونے کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی نہیں، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حابیل کی نیت نیک تھی اور قابیل کی نہیں۔ قربانی تو بہت بڑی چیز ہے، ہر عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہوتا ہے، اور یہ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو تو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے نکل پڑے، اور ان کی یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ حج کے موقع پہ جو کہ مسلمانوں پہ فرض ہے اس کو ایک رکن بنا دیا، اور صرف یہی نہیں، اللہ پاک نے ہر اس مسلمان پر جو حیثیت رکھتا ہے اس پہ یہ واجب بنا دیا، اور اس طرح اللہ پاک نے رہتی دنیا تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ پر آج سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم قربانی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے؟ کیونکہ اللہ پاک ہمارے مہنگے جانور نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو نیتیں جانتا ہے، اور دکھاوے کے اس مقابلے میں ہم اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں جانور کی کسی تکلیف کا بھی اندازہ نہیں، اور بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جانور یا ہمارا طریقہ دیکھ کر بس دنیا میں واہ واہ ملے۔ اور ایک عجیب و غریب رجحان آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ سارا سال جانور چھت پہ پالیں اور جب عید کے دن قریب آئیں تو سارا محلہ اکٹھا کر کے اس کو چھت سے نیچے اتاریں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جانور اس وقت کس قدر خوف اور اذیت میں ہوتا ہو، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ قربانی کا اوزار اتنا تیز ہو کہ ایک لمحے میں جانور ذبح کر دے اور جانور کو تکلیف کا اندازہ ہی نہ ہو، ایک لمحے میں اس کی شہ رگ کٹ جائے اور اس کے تکلیف کے سارے سینسز ختم ہو جائیں۔ چلیں ایک بات مان لیتے ہیں کہ انسان کے پاس جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ جانور چھت پہ پالتا ہے، پر سوال یہ ہے کہ وہ سارا سال جب چھت پہ جانور پال سکتا ہے تو اس کی قربانی چھت پہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا جانور کو اذیت دینا ضروری ہے؟ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انسان آج دولت کمانے کی ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ صحیح غلط سب بھول چکا ہے۔ منڈی میں جانوروں کے ویپاری اپنے جانوروں کو بھاری دکھانے کے لیے تاکہ انہیں زیادہ رقم ملے اسٹیرائڈ انجیکشن کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ جانوروں اور انسانوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جان لیوا بیماریوں سے بچ سکے اور اس کے جسم میں طاقت آ سکے، پر اس سے انسان اور جانور بظاہر تو بہت مضبوط دکھتے ہیں، پر یہ اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے اور دل اور گردے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پر آج ہم اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم اپنا صحیح اور غلط ہی بھول گئے ہیں۔ قربانی کا اصل مقصد ہی اپنی نفس اور خواہشات کو مارنا ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کرا تو پھر بھلے جتنے کروڑ روپے کی قربانی کر لیں، اللہ کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی کا اصل مقصد اور اس کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔